السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لٹریری سورسز، یعنی کہ جو پریویس ویڈیو تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آرکولوجیکل سورسز، اور آج ہم اسی کا سیکنڈ پارٹ کریں گے یعنی کہ لٹریری سورسز۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے جو یہ ریٹن یعنی کہ ریکارڈس ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کس کے متعلق، یعنی کہ جو پولیٹیکل، جو کلچر، جو سوشل اینڈ ریلیجیس جو لائف تھی اینشنٹ کشمیر میں وہ کیسی تھی، یعنی کہ وہ ہمیں یعنی کہ ریٹن ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ امپورٹنٹ یعنی کہ جو لٹریری سورسز یہاں پہ ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نیلمت پرانا۔ نیلمت پرانا کا جو آتھر تھا وہ انون آتھر تھا، یعنی کہ اس کا آتھر جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے راج ترنگی۔ راج ترنگی جو ہے یعنی کہ اس کا جو آتھر تھا وہ کلہنہ تھا۔ اس کے بعد آتی ہے تاریخ کشمیر۔ تاریخ کشمیر کا جو آتھر تھا وہ ملک حیدر تھا، اور اس کے بعد آتی ہے وقت کشمیر۔ وقت کشمیر کا کون تھا؟ خواجہ محمد اعظم کول۔ اس کے بعد آتی ہے تاریخ حسن۔ تاریخ حسن کا کون تھا؟ پیر حسن شاہ۔ اس کے بعد آتی ہے مختصر تاریخ کشمیر، یعنی کہ اس کا جو آتھر ہے وہ کون ہے؟ پنڈت بیربل کچرو۔ اور اس کے بعد آتی ہے تاریخ ہند۔ تاریخ ہند کا جو آتھر تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا البرنی۔ اس کے بعد آتی ہے ٹریول اکاؤنٹ آف چائنیز پلگرام۔ یہ ایک بک ہے جو کس نے لکھی ہے؟ ہیونگ سانگ نے۔ اس کے بعد آتی ہے دا لینڈ آف لاماز۔ دا لینڈ آف لاما جو ہیں وہ کس نے لکھے ہیں؟ الیگزینڈر چنگم۔ اس کی جو پروننسیشن ہے وہ تھوڑی سی آپ بھی چیک کرنا۔ اس کے بعد آتی ہے دا ویلی آف کشمیر۔ جو ویلی آف کشمیر ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ سر والٹر لاروینس نے لکھی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے لاسٹ ون، دیٹ از ظفر نامہ۔ ظفر نامہ کس نے لکھی ہے؟ شریف الدین یزدوی، یعنی کہ اس نے کون سی بک لکھی تھی؟ ظفر نامہ۔ اب ہم دیکھیں گے نیلمت پرانا میں کیا مینشن کیا گیا ہے، اور یعنی کہ یہ کب اور کس نے یہ کب لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے آتی ہیں جو نیلمت پرانا ہے، یعنی کہ یہ ایک ارلیسٹ سنسکرت ٹیکسٹ ہے، یعنی کہ جو کس کے ریلیٹڈ ہے؟ کشمیر کے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اس سے یعنی کہ دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ کشمیری مہتمیہ۔ اٹ واز ریٹن بٹوین 16-18 سینچری، یعنی کہ کب اسے یعنی کہ لکھا گیا؟ 16 سینچری میں اسے لکھا گیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دس ٹیکسٹ، یعنی کہ اس ٹیکسٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے جو ناگاز ہیں وہ اوریجنل انہیبیٹنٹس آف کس کے ہیں؟ کشمیر کے ہیں۔ جو کلہنہ ہے اس نے استعمال کیا نیلمت پرانا کو ایک ایز این امپورٹنٹ سورس، یعنی کہ ایک امپورٹنٹ یعنی کہ سورس اس نے استعمال کیا، اسے کس کے لیے؟ یعنی کہ راج ترنگی کو لکھنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کچھ امپورٹنٹ یعنی کہ جو لیجنڈس ہیں جو اس میں یعنی کہ مینشن کیے گئے ہیں، لائک اس میں جو ستیسر یعنی کہ لیک ہیں، ستیسر لیک ہے، اور جو کنفلکٹ ہوا کس کے درمیان؟ رشی یعنی کشپا کے درمیان، اور جو ناگاز کے درمیان کنفلکٹ ہوا ہے وہ بھی اس میں یعنی کہ مینشن کیا گیا ہے، اور کچھ اس میں کچھ یعنی کہ ڈائناسٹیز بھی یعنی کہ مینشن کیے گئے، اور کچھ یعنی کہ جیسے کہ کوئین یعنی کہ یاسومتی ہیں اس کے بارے میں بھی یعنی کہ اسے مینشن کیا گیا ہے۔ ہمیں وہ نہیں ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا کیونکہ ہماری سلیبس میں یہی لکھا گیا ہے بریف یعنی کہ سروے، یعنی کہ ہم ایک بریف سروے یعنی کہ ہمیں صرف امپورٹنٹ ہی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اوریجن آف کشمیر، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے یعنی کہ کشمیر کا اوریجن کیسے ہوا اکارڈنگ ٹو، اگر ہم نیلمت پرانا دیکھیں گے نیلمت پرانا کیا کہتی ہیں، یعنی کہ اس کا اوریجن کیسے ہوا، یعنی کہ جو کشمیر ہے وہ سب سے پہلے کیا تھا؟ یعنی کہ ایک لارج یعنی کہ لیک تھا جسے کہا جاتا تھا ستیسر۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ستیسر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو رشی کشپا ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا، اس نے بولا کہ میں ایک یعنی کہ لیک کیا کروں، یعنی کہ ڈرین کروں۔ اس کے بعد اس نے کہاں پہ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ بارہمولہ، یعنی کہ جو آج یعنی کہ پریزنٹ میں کیا ہے؟ بارہمولہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یعنی کہ ایک موٹین کو کٹ کیا جہاں سے یعنی کہ واٹر کو کیا یعنی کہ الو کیا، یعنی کہ وہاں سے واٹر یعنی کہ فلو آؤٹ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کہ آفٹر دا واٹر ٹرینڈ، یعنی کہ واٹر جب یعنی کہ فلو ہو اس کے بعد ایک یعنی کہ ویلی کیا وہاں سے یعنی کہ ایک ویلی کو یعنی کہ نام دیا گیا، یعنی کشپا مار دیا گیا، یعنی کہ کشپا پور، اور اسی یعنی کہ لیٹر اسی یعنی کہ نام کو پھر آج یعنی کہ کہا جاتا ہے یعنی کہ کشمیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کشمیر سمپلی اس نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ایک یعنی کہ لیک کو ڈرین کروں یعنی کہ بارہمولہ میں، اور پھر اس کے بعد اس نے یعنی کہ ایک موٹین کو کٹ کیا اور وہاں سے یعنی کہ ایک یعنی کہ ویلی نکل کے آئی، یعنی کہ اس کا نام یعنی کہ کشپا پور یعنی کہ رکھا گیا، اور لیٹر یعنی کہ پھر یہی یعنی کہ بن گئی یعنی کشمیر بن گئی۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یعنی کہ جو ورڈ کشمیر ہے یہ دو یعنی کہ ورڈ سے بنا ہوا، ایک تو کا مطلب ہوتا ہے سمپلی واٹر، اینڈ شمیر کا مطلب ہے ٹو ڈرائی، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہے وہ لینڈ جو ڈرائیڈ ہوا کس سے؟ یعنی کہ ڈرائیڈ فرام واٹر۔ اس کے بعد آتی ہے راج ترنگی۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے کلہن نے۔ کب اس نے کمپلیٹ کی؟ 1149 سے لے کے 1150 تک۔ سب سے پہلی کس میں لکھی گئی تھی؟ یعنی کہ سنسکرت میں۔ اس کے بعد جو یعنی کہ راج ترنگی اس کا جو مطلب ہے یعنی کہ میننگ ہے وہ ریور آف کنگز بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ کس کو یعنی کہ ڈسکرائب کرتی ہیں؟ یعنی کہ جو مہابھارت پیٹر ٹولا یعنی کہ رین آف کہاں؟ یعنی کہ سنگرام، یعنی کہ اس کو یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے کس میں؟ یعنی کہ راج ترنگی میں اس پیریڈ کو۔ اس میں کتنی یعنی کہ ورسز ہے؟ 7826 یعنی کہ ورسز اس میں ہیں۔
यानी कि इसको यानी कि डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, यानी कि 8 बुक्स यानी कि कॉल्ड तरंगाज। तरंगाज यानी कि उसको यानी कि कहा जाता है। यानी कि इसका जो पर्शियन यानी कि ट्रांजिशन जो किया है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स यानी कि ट्रांसलेट किसने किया, यानी कि इस पर्शियन में इसको उसका नाम था मुल्ला अहमद। यानी कब किया, यानी कि ज़ैनुलब्दीन, यानी कि ज़ैनुलब्दीन यानी ज़ैनुलब्दीन का जो पीरियड चल रहा था, यानी कि उसी टाइम इसने क्या किया, इसे ट्रांसलेट किया। उसके बाद आता है इंग्लिश यानी कि ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में इसे यानी कि ट्रांसलेट किसने किया था, सर ऑरवेल यानी कि स्टैन उसका नाम था। किसके साथ, यानी कि विद पंडित गोविंद कोल, यानी कि उसका नाम था कोल कश्मीरी। फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ यानी कि तरंगा उसको किसने किया है, बाई डॉक्टर बशीर यानी कि बशरी, यानी कि उसने यानी क्या किया, यानी कि उसने यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ यानी कि जो तरंगास यानी कि इसमें डिवाइड हुए, यानी कि 8 बुक्स में डिवाइड होता है, यानी जिनको तरंगास यानी कहा जाता था। फर्स्ट सेकंड एंड एट्थ को किसने यानी कि ट्रांसलेट किया, यानी कि डॉक्टर बशार बशीर ने किया था। यहाँ से यानी कि कंप्लीट होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जो एक ब्रीफ यानी कि हिस्ट्री थी, यानी कि ब्रीफ यानी कि सर्वे थी, वो यहाँ से यानी कि कंप्लीट होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक यानी कि कश्मीर यानी कि पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक कल्चर्स को हम थोड़ा सा यानी कि डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।